بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور، کالم نگار، تجزیہ نگار، سینئر صحافی، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے صدر اور 16 سال تک پریس کلب کے صدر رہنے والے جناب حاجی نواز رضا صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ حاجی صاحب، آپ نے ایوب خان کے زمانے سے دیکھا ہے صحافت، آج کل جو صحافیوں پہ صورتحال ہے اور جس طرح جبر کی شکایت کر رہے ہیں اخبار نویس، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں سجاد صاحب، میں جب ایوب خان کا زوال آ رہا تھا جی، میں اس وقت ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی، طلبہ تحریک، اس میں نے سرگرم حصہ لیا۔ اس میں یہ جو آپ کو عبدالرشید شیخ اور شیخ رشید احمد نظر آ رہے ہیں، یہ میرے ہم اثر تھے۔ تو جو ہی زوال آیا ایوب خان کا، تو میں نے جسارت جوائن کر لیا 1970 میں۔ میں اس سے لے کر اب تک پھر جسارت کے بعد کچھ عرصہ میں پھر جنگ میں رہا، 1 سال کے زیادہ عرصہ، لیکن پھر میں طویل عرصہ نوائبات کے ساتھ رہا، 41 ایئرز رہا۔ تو آپ نے یہ کہا نا کہ زوال ہے، اس وقت کے زمانے میں بھی دیکھیں بڑی پابندیاں ہوتی تھیں۔ اس وقت کے زمانے میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو تھا نا، وہ لوگوں کی گرفت کرتا تھا، لیکن اس وقت حکومت کے لیے مینیج کرنا آسان ہوتا تھا۔ پرنٹ میڈیا کے علاوہ کوئی اور یہاں کوئی میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا جو تھا وہ ٹوٹل حکومت کے پاس تھا۔ تو اس وقت پی آئی او بڑا بااختیار ہوتا تھا، وہ جب چاہتا تھا کسی اخبار کی بازو مروڑنا چاہتا ہوتا، اشتہار بند کر دیے، اور اس کے بعد مجبور کرتے تھے کہ وہ حکومت کے گن گائے۔ تو اس زمانے میں اخبارات کی بھی تعداد بہت کم تھی، ڈیکلیریشن نہیں ملتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ، نوائے وقت اور یہ چھوٹے موٹے باقی تیسرا اخبار مشرق، یہ اخبار بڑا اخبار امروز، یہ وہ سارے تھے، لیکن اس وقت کے جو اخبارات تھے ان میں خبر جو چھاپنی ہوتی تھی، حکومت کے خلاف چھاپنا، سنگل کالم بھی بیک چیئر پہ خبرنے کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی رہا، ایوب خان کے دور میں بھی یہ رہا، اور آنے والے بھی ادوار میں رہا۔ اب جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا ہے، تو حکومت کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی اب بھی نادیدہ قوتیں پس منظر میں بیٹھ کر کنٹرول کرتی ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی خبر نہ چھپے یا کوئی ناپسندیدہ خبر نہ چھپے۔ حاجی صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جو نظریاتی مازرائی کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا سیاست پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے، کیا صحافت پہ بھی پڑا ہے؟ دیکھیں، میں دائیں بازو کا آدمی ہوں۔ میں تاس نیوز ایجنسی کی جو سالانہ تقریب ہوتی تھی اس میں بڑی باقاعدگی سے جاتا تھا، اور بہت کم لوگوں کو حیرانگی بھی ہوتی تھی جو وہاں بڑے لیفٹ کے لوگ نامی گرامی آتے تھے۔ تاس نیوز ایجنسی اس دن ختم ہو گئی جس دن روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو روس کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس کی توسیع پسندی کی وجہ سے تھا۔ کاش کہ روس کے لوگ، روس کی قیادت، یہ جو توسیع پسندی ہے اس کی تھی کہ ادھر گرم پانیوں کی طرف آنے کی، اور وہ دوسری طرف مشرقی یورپ میں جو پھیلا ہے، اگر نہ کرتا تو روس سمٹا ہوا تھا۔ روس کو فتح کرنے کا خواب ہٹلر کا پورا نہیں ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی اس کی یہ تھی کہ ہٹلر نے روس پہ چڑھائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی کی روس نے کہ افغانستان پہ چڑھائی کی۔ اور ہمارے ہاں جو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جنرل ضیاء الحق اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتا تھا کہ میں امریکہ کو کوئی یہاں کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں خود روس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اور بالآخر اس نے یہاں مقابلہ کیا، اور اس نے واقعتاً روس کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ معاشی طور پر اتنا کمزور ہوا کہ بالآخر وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو گیا۔ سیاست پر تو اثر پڑا۔ پہلے بیلنس آف پاور ہوتا تھا، ایک سپر پاور ایک طرف تھی، دوسری سپر پاور دوسری تھی۔ دوسری سپر پاور اب بھی موجود ہے، روس اب بھی، اگرچہ اس کا سائز کم ہو گیا ہے، لیکن سپر پاور ہونے کے باوجود وہ دنیا اپنا رول نہیں ادا کر سکتا۔ دوسری طرف سنگل پوری بن گئی دنیا میں، پوری امریکہ کا، امریکہ نے اپنے جو دوسرے اتحادیوں پہ انہوں نے 56 ملکوں کو اپنے ساتھ میں لگایا ہوتا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے انویڈ کرنا تو وہ ان سب سے پیسے بھی لیتا ہے، خرچہ بھی لیتا ہے، اور ان کی فوج بھی استعمال کرتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں 56 ملکوں کی تھی یا پتہ نہیں 48 ملکوں کی تھی، یہ جو افغانستان میں فوج تھی اس نے لے کے آیا ہوا تھا، جس کو کہتا تھا کہ یہ پوری اتحادی ممالک کی ہے۔ سیاست پہ تو اثر پڑا۔ سیاست میں جب لوگوں کا انحصار کم ہو گیا، لیکن ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ ہمیں فائدہ یہ ہوا
کہ ہمارے گرم پانیوں تک اس نے پہنچنے کی اس کی خواہش ختم ہو گئی. گرم پانیوں پر اب ہمارے اپنے جہاز چلتے ہیں. حاجی صاحب ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں. ضیاء الحق کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کہتا تھا کہ اسلام نافذ کرو, اسلامی معاشرہ بناؤ. اپنے گھر وہ انڈین اداکاروں کو بلا کے اور پروگرام کرتا تھا. کچھ ان کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں. یہ بات تو درست ہے. وہ اپنی بیٹی کی خواہش پر اس وقت کے بڑے مقبول ترین اداکار جو ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے. لیکن ضیاء الحق کے ایک جو آپ نے کہا ان کا اسلامی پوسچر اپنی جگہ موجود ہے, لیکن وہ بات یہ کیا ہے کہ ضیاء الحق خود ضیاء الحق کے بعد ان کی اولاد بھی فلمیں تو انڈین ہی دیکھتے تھے نا, تو ایک متاثر تو تھے. لیکن آپ کے ان کے اندر کے جب فوجی تھا اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیا سے ڈرتے تھے یا انڈیا کو. ضیاء الحق کے بارے میں حاجی صاحب اسلم بیگ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جب خانہ کعبہ میں گئے تو یاسر عرفات کنگ فہد کو لے کے آئے وہاں, اور انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دیں. تو انہوں نے وہاں خانہ کعبہ میں یہ کہا کہ میں نہیں دوں گا, لیکن بھٹو کو پھانسی دے دی. جناب اسلم بیگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا آدمی تھا, اس نے خانہ کعبہ میں جھوٹ بولا ہے. یہ سوال میں نے اعجاز الحق سے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ اسلم بیگ سٹھیا نہیں گئے بلکہ کوئی 80 اور 90 کو ہو گئے ہیں. اب ان کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا چاہتا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کئی اور ملک بھی چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بچا لیں, لیکن نہیں چاہتا تھا تو امریکہ نہیں چاہتا ہوگا. امریکہ کا اگر دباؤ ضیاء الحق پر ہوتا تو ممکن ہے کہ ہو جاتا, جو ایک پاکستان کے اندر لوگ بھی نہیں چاہتے تھے. جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جس میں جنرل خان عبد الولی خان کا نام نمایاں ہے, یہ جو ضیاء الحق کو یہ باور کراتے تھے کہ قبر ایک ہے اور آدمی دو ہیں, تو ضیاء الحق صاحب آپ نے فیصلہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے. پھر ضیاء الحق نے یہی فیصلہ کیا, اور میں کہتا ہوں کہ ہماری سیاسی تاریخ کا افسوسناک ترین دن ہے کہ 4 اپریل 1979 کو 78 تھا یا 79 1979 جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی. جی, تو ان کو پھانسی ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے تھی. حاجی صاحب یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم, عوامی وزیر اعظم نے اس ملک میں ایٹم کی بنیاد رکھی, ایٹم بم اس قوم کے لیے تیار کیا, اس کو پھانسی دے دی گئی. ایک نے اس کی تکمیل کی اور دھماکے کیے, اس کو جلا وطن کر دیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں سول اتھارٹی کو نہیں مانا گیا. یہ لڑائی کئی 70 سال ہو گیا. 70 سال میں قائد اعظم کی وفات کے وقت بھی شاید اگر وہ زندہ زیادہ عرصہ رہتے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے اس وقت کی. جس ملک میں فوج کا سربراہ جنرل محمد ایوب خان کیبنٹ میٹنگ میں آ کر بیٹھتا ہو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سول سپرمیسی کو کس حد تک تسلیم کرتا تھا. اسی نے سب سے آغاز کیا. پاکستان میں طویل ایک لڑائی ہے سپرمیسی کی اور فوجی امریت کی. پاکستان میں سول سپرمیسی کی لڑائی لوگ ہارتے رہے ہیں, پھانسیاں لگ گئے ہیں, جلا وطن ہوئے ہیں, شہید ہوئے, جلسوں میں شہید کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ لڑائی اب نواز شریف بھی لڑ رہے ہیں. نواز شریف کی جو جلا وطنی ہے یہ اور تو کوئی قصور نہیں اس کرنے کا. وہ نواز شریف کے میرا خیال ہے کہ جتنا محب وطن ہے اس سے زیادہ بہت کم ان پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہو. نواز شریف ایک محب وطن سیاستدان تھا اور فوج کے ساتھ بھی اس کے معاملات درست ہی تھے. لیکن جب وہ وزیر اعظم کا منصب میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اپنے اختیارات بھی نظر آتے ہیں. یہ جو اختیارات کا استعمال ہے اس کے راستے میں جو قوتیں حائل ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا, ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بلایا, پھر جنرل ضیاء الحق نے امریکیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور بالآخر اس نے تجربہ کامیاب کرے. جرت نہیں ہوئی کسی کو کہ ایٹمی دھماکہ کرے. اور پھر جب بھارت میں مکمل کر لوں جب بھارت نے دھماکہ کیا تو پھر پاکستان میں جنرل نواز شریف جیسا ایک بہادر اور دلیر آدمی تھا جس نے 5 ٹیلی فون کلنٹن کے سنے, لیکن اس نے کام وہی کیا جو اس کی قوم چاہتی تھی. حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی آپ کے دوست چودھری نثار علی خان, کیا وجہ ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان بد اعتمادی ہو گئی, اختلافات ہو گئے؟ دیکھیں یہ وہ موضوع ہے جس کا آج تک تو کوئی یعنی بلیک اینڈ وائٹ آپ کہیں گے جی 2+2 یہ وجہ تھی. لیکن جو کچھ میں نے دیکھا, یہ میں سوال میں نے چودھری نثار علی خان سے بھی بارہا کیا اور جب ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو کریتا رہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بات نواز شریف سے بھی کی. نواز شریف اڈیالہ جیل میں تھے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ
میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، بڑے محبت سے ملے اور مجھے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے بارے میں جو کالم لکھتے رہے، میں جیل میں جو میں پڑھتا تھا تو میرا حوصلہ بڑھتا تھا. کہنے لگے کہ میں نے کہا میاں صاحب کیا وجہ ہے کہ چودھری نثار علی خان آپ کے دل سے اتر گئے ہیں؟ تو میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو گہری سوچ میں چلے گئے. تو پھر انہوں نے جواب یہ تھا کہ نواز صاحب پھر کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے. نہیں بات کی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو حاجی نواز رضا صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر اخبار نویس، ملک کے دانشور، کالم نگار جناب نواز رضا صاحب. نواز رضا صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور چودھری نثار کے درمیان اختلافات کی وہ وجہ بنی جس دن قومی اسمبلی میں مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا اور چودھری اعتزاز نے ان پہ تنقید کی، اور جیسے ہی چودھری اعتزاز نے تقریر ختم کی تو میاں نواز شریف نے آ کے چودھری اعتزاز کو گلے لگا لیا. اس پر چودھری نثار اسی وقت سے ناراض ہو گئے. نہیں، میں بتاؤں گا جو بات کر رہا تھا. پھر دوبارہ ابھی میاں نواز شریف کا پچھلے دنوں فون آیا تو میں نے بات، انہوں نے تعزیت کی تھی میری والدہ کے انتقال پر. میں نے ایک آخر میں جو بات کی تو شاید وہ ناخوشگوار بات تھی. میں نے کہا جی کہ آپ نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں، آپ کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے. تو انہوں نے کہا آپ اللہ خیر کرے گا، یہ ختم ہوگی بات. میں چودھری نثار علی خان سے بھی کئی بار پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ بتاتے تو نہیں ہیں لیکن وہ ایک ریزن میں یہ ریزن بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آخری 4 سال تھے نواز شریف کے، وہ میرے لیے ایک بادشاہ تھے. میں وہ چودھری نثار علی خان نہیں تھا جو پارٹی کے فیصلے کرتا تھا. وہ اپنی وہ جو قوت ہے نا ان کی، جو پرائم منسٹرشپ کی، وہ مجھے ہر بار مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں پاورفل آدمی ہوں. میرے ساتھ آپ اس طرح نہ لیں، ایزی نہ لیں کھل کے. وہ ان کا یہ عادت تھی کہ چودھری نثار علی خان لگی لپٹی رکھے بیر کھل کر تنقید کرتے تھے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، آپ یہ کریں وہ کریں. جب پہلا سال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے 1 سال کے اندر یہ نہ معاملات اور جو پروگرس نہ دکھائی تو میں الگ ہو جاؤں گا. یہ خانپور میں، خانپور نہیں، اپنے جو سی ڈی اے کا جو یہاں ڈیم ہے، سملی ڈیم کے ریسٹ ہاؤس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کے درمیان جو ہوئی بند کمرے میں ملاقات، جو پوائنٹس طے ہوئے. چودھری نثار علی خان عدم اطمینان کا اظہار کیا، سال بعد وہ استعفیٰ دینا چاہتے تھے تو نواز شریف نے منع کیا کہ آپ اس حالت میں مجھے نہ چھوڑیں. پھر 2014 کا جو کیس ہے، اختلافات یہاں سے بھی آئے. 2014 میں کچھ لوگوں نے آ کر کہا نواز شریف کو یہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن عمران خان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ اس نے ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے. چودھری نثار علی خان طاقت کا استعمال کر کے، ریاستی طاقت کا استعمال کر کے دردہ نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. میاں نواز شریف ان کی راہ میں حائل ہوتے رہے، ان کا کہتے رہے. نہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر وہ لاہور والا واقعہ ہو جس میں 14 آدمی مارے گئے تھے. اس لیے انہوں نے آنے دیا. کرتے کرتے وہ لوگ آ کر ریڈ زون میں داخل ہو گئے. ریڈ زون میں نواز شریف اس وقت دن نہیں تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. ان کا پلان تھا کہ ہم اندر جا کر وزیر اعظم ہاؤس کو کھینچ کر باہر لائیں گے، لیکن چودھری نثار علی خان تھا. پولیس تعاون نہیں کر رہی تھی، لیکن چودھری نثار علی خان کھڑا رہا اس دن. اور بالآخر پولیس نے ریئیکٹ کیا جو کچھ انہوں نے کیا، تو اس کے بعد انہوں نے بھگا دیا اور پھر یہ لوگ داخل نہیں ہو سکے وزیر اعظم ہاؤس میں. چودھری نثار علی خان یہ غصہ اس بات کا تھا کہ مجھے میاں نواز شریف پوری طرح کام نہیں کرنے دے رہے. بس میاں نواز شریف کا موقف درست تھا کہ میں کوئی یہاں قتل و غارت نہ ہو، لیکن چودھری نثار علی خان جرأت کے ساتھ انہیں 2 نومبر کا جو وہاں سے آ رہا تھا کیا نام ہے، کے پی سے جلوس، اس کو مار کر ان کو نے روک دیا. اس پر وہی نواز شریف ان کو اپریسیشن کرتے لگے. جو یہ لڑائی ہوئی بعد میں، جو پاناما اور دوسرے، نواز شریف کو وہ کہتے تھے کہ آپ پاناما میں انڈیمنیٹی نہ لیں. نواز شریف کو کہا چودھری نثار نے کہ آپ سپریم کورٹ میں نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جے آئی ٹی میں نہ جائیں. انہوں نے کہا جے آئی ٹی میں جو فوج کے آدمی ہیں ان کو نکلوانے کے لیے آپ جنرل صاحب سے، باجوہ صاحب سے بات کریں، فلاں سے بات کریں. پھر اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی طرح کا بھی آپ کوئی کمپرومائز کرنے کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ ڈٹ جائیں. لیکن بہرحال نواز شریف نے، چونکہ وہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلیئر سمجھتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا،
ان کو سزا ہوگی. سزا کے دوران کچھ لوگوں نے جب چودھری نثار علی خان کے بارے میں یہ باور کرایا کہ یہ ادھر ہے, وہ چودھری صاحب بڑی پنجابی میں جو کہتے تھے جو اٹک کی زبان ہے ہداں پلے ہے, ہداں پلے سے مراد ان کا یہ ہے کہ یہ اس طرف ہے, یعنی فوج والوں کے ساتھ ہے. چودھری نثار علی خان کا جو فوج کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ایک نسل در نسل ہے نا, وہ تو عسکری پس منظر رکھتے تھے. لیکن چودھری نثار علی خان یہ سمجھتے ہیں مجھ پہ شک کیا گیا. حاجی صاحب جب میاں نواز شریف کو عدالت نے نااہل کیا تو پارٹی میں ان میاں نواز شریف کے بعد سب سے سینئر موسٹ آدمی چودھری نثار علی خان تھے, ان کو پرائم منسٹر کیوں نہیں بنایا ان کو گیا؟ معلوم تھا جی, میرے ساتھ ان کو ہٹائے جانے سے پہلے ان کا اندازہ تھا. ابھی ایسی صورتحال نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نواز رضا مجھے یہ وزیر اعظم نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں غلط کام تو کوئی نہیں کروں گا, لیکن میں نواز شریف سے کوئی غداری نہیں کروں گا. ایک بات وہ کہتے تھے کہ میری اندر راجپوت باپ کا خون ہے اور میں کبھی غداری نہیں سوچتا. 3 بار مجھ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہوئی اور یہ بات نواز شریف بھی سمجھتے ہیں. پہلی بار ان کو اس وقت پیشکش ہوئی جب کہ غلام اسحاق چاہتے تھے. دوسری بار جب ایم کیو ایم ناراض ہو کر مسلم پیپلز پارٹی سے ان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی. تیسری بار 2014 میں ایک سرونگ آدمی نے آ کر ان کو کہا کہ ہم آپ تیار ہو جائیں, ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے. وہ صرف شہباز شریف کو انہوں نے بتایا, کسی اور کو نہیں بتایا, بلکہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی بعد میں پتہ لگا. اس نے کہا کہ میری رگوں میں بے وفا آدمی کا خون نہیں ہے. لیکن یہ باتیں اب کوئی کون سنتا ہے جی. نواز شریف اور ان کے درمیان ایسی دیواریں تعمیر ہو گئی ہیں, نہ نواز شریف تک کو چودھری نثار علی خان کی آواز پہنچتی ہے اور نہ ہی چودھری نثار علی خان نے دیوار کے ساتھ کان لگائے ہوئے ہیں تو ادھر سے کوئی میرے لیے کوئی اچھا پیغام آ جائے. راستے جدا ہو گئے, مجھے واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. باعزت واپسی جس کو کہتے ہیں, چودھری نثار علی خان نے 2000 میں جب وہ رہا ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ناراضگی تھی ان کی کہ کہا گیا کہ چودھری نثار علی خان فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے, دن کو گھر ہوتا ہے, رات کو چکری میں پھرتا ہے. تو وہ ایک ایسا ہوا. تو پھر بھی صلح جو ہوئی وہ جا کر صلح ہوئی جدہ میں, تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جب میں داخل ہوا سرور پیلس میں تو میاں شریف صاحب نے مجھے دور ہی کھڑے کر دیا. انہوں نے کہا یہیں رکیں آپ. تو میں حیران ہوا کیا بات ہے. انہوں نے اپنی ویل چیئر سے لوگوں کو کہا کہ مجھے اٹھائیں. جب ویل چیئر سے اٹھا چکے لوگ ان کے جو معاون ہیں تو انہوں نے کہا آپ میرے سینے کے ساتھ لگو, تم میرے بیٹے ہو تو میں تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں. دوسری بار انہوں نے بات بتائی کہ میاں شریف نے ایک بار میرے گھر آ گئے پوری فیملی کے ساتھ. تو میں نے کہا کیوں آپ آئے ہیں, اگر آپ مجھے حکم کرتے میں خود حاضر ہوتا. اس نے کہا نہیں, جو تم نے کام کیا ہے نثار اس کا شکریہ میں خود ادا کر رہا ہوں. اب کہتے ہیں کہ اصل میں نواز رضا میاں شریف مر گئے ہیں. اب میاں شریف اگر زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. نواز رضا صاحب جب سیف الرحمان احتساب کر رہے تھے اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اس وقت سیف الرحمان اور شیخ رشید جو آج کے وزیر داخلہ ہیں, یہ میاں نواز شریف کے وزیر داخلہ تھے, یہ جو کچھ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے آج وہی باتیں شہباز گل اور شہزاد اکبر جو ہے شریف خاندار اور محترمہ مریم نواز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیا یہ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا جیسے سٹوری پھر اسی طرح کا اسکرپٹ ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں جی, یہی لوگ ہیں جو ان کے لیے سپیس بن جاتی ہے. طبلہ بجانے والے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو حکمرانوں کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر صبح شام اس طرح کے ڈونگرے برسانا شروع کر دیتے ہیں اور سیاسی مخالفین پر گھٹیا حملے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں وہ وقت جو ایک دوسرے پر گندے الزامات عائد کیے جاتے رہے وہ ہماری تاریخ کا گندہ ترین دور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کی عزت توقیر کرنی چاہیے جس طرح کہ آپ ایک برابر کے لوگوں کو کرتے ہیں. میرے پاس آصف زرداری ہیں, اس سے جس کو اختلاف ہے پالیٹکس میں اس کے نظریات سے اختلاف کرے. نواز شریف سے جو کسی کو اختلاف ہے وہ اس سے کرے, لیکن ذاتیات پہ بلو بیلٹ نہ جائیں. یہ جن لوگ کرتے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط لوگ کرتے رہے. اب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اتنی کچھ باتیں ہوتی تھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کرتے. میں تو ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کارنامہ تو یہ تھا نا کہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ایٹمی قوت کا. ان کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے جو ان کی عاقبت سنوار گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے تعاون سے, اکیلے نہیں پوری پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی جو آئینی ترمیم منظور کی, یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے
مجھے کسی نے تو کہا، مجھے سہیل عبد الناصر صاحب اللہ نے جنت نصیب کرے، وہ اب زندہ نہیں ہے، مجھے کہتا تھا کہ کوئی بزرگ کہہ رہا تھا کہ یہاں میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں تجلیات نظر آتی ہیں. تو وہ کی ایک عجیب ایک سوچ اس آدمی نے کہا نہیں، ان لوگوں نے وہ کام کیے ہیں، یہ کام کوئی صدیوں پوری صدی نہیں کر سکا جو ذوالفقار علی بھٹو کر گئے. نواز رضا صاحب، آپ میدان صحافت میں دائیں بازو کے سرخیل ہیں. دائیں بازو کے جو اخبار نویس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاحمت نہیں کرتے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایک تو یہ مزاحمت دو قسم کی مزاحمت ہے. وہ مزاحمت تو وہاں کرتے ہیں جہاں ان کو کرنی چاہیے. لیفٹ کے لوگوں کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں، سرخوں کی مخالفت کرتے ہیں. سرخ اسلام کہا تھا کوئی تو وہ کہتے ہیں سبز اسلام ہے. یہ سرخوں اور سبزوں کے درمیان یہ تو مزاحمت ہے. جو مزاحمت وہ کہتے ہیں کہ نام نہاد کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوج کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں، یا وہ یہ کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ وہ فوکل رہے ہیں. ان کی ذرا آزادی اظہار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. ادروائز دونوں نے دیکھیں، آپ اس ملک میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، دائیں اور بائیں بازو سب لوگوں نے اپنے اپنے کیمپ میں رہ کر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کے خلاف، سول جو سپرمیسی ہے اس کے لیے، اور جمہوریت کے لیے، اور اظہار رائے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. بہت سارے لوگ نواز رضا صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ اخباری تنظیمیں جو ہیں، ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو 2 صفحات کی خبر نہیں لکھ سکتے لیکن وہ صحافی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں میں بھی اس ایک تنظیم کا سربراہ ہوں. وہ یہ کہ تقریباً مجھے اب جرنلزم کی پالیٹکس میں بھی تقریباً کوئی 40-45 سال تو ہو گئے ہیں. میں نے the day I started میں اس بات پہ پہلے یقین رکھتا ہوں کہ پہلے میں اپنا کام جو صحافت کا اس کو کروں، پھر میں باقی کام کرتا ہوں. میں نوائے وقت جیسے ادارے میں رہ کر میں نے جرنلسٹ کی پالیٹکس کی ہے. یہ ضرور ہے کہ میں اس لیول پر یا اس طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کرتا تھا، لیکن میری جو کوشش ہوتی تھی کہیں نہ کہیں کوئی جرنلسٹ کسی مسائل کے پھنسے ہوں، ان کے ہر سٹیج پر حکومت میں ہوں یا اخبارات کے ساتھ ہو، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے کا ان کا شوق نہیں ہے، وہ سیاست کرتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں آج بھی کالم لکھتا ہوں. نواز رضا صاحب، جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے کے جو یونین لیڈر تھے، لائک مناج برنا، نثار عثمانی، اور اسی طرح کے اگر میں نام لینے شروع کروں تو شاید پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ان کی اثاثے اتنے تیزی سے نہیں بڑھے جتنے آج کے یونین لیڈرز کے بڑھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جینون لیڈر تھے جی. انہوں نے ساری زندگی اخباری کارکنوں کی خدمت کی. مجھے یہ یقیناً یہ بات درست ہے، یہ بات ہونی بھی چاہیے. جیسے وہ گوشوارہ نہیں بھرتے آپ جب کہ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا یا آزاد کشمیر اسمبلی کا انتخاب لڑتے ہیں تو اس میں اس کے سارا کچھ آ جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں میرے سمیت، ہم سے گوشوارے بھروا لیے جائیں. اور یہ بھی پوچھا جائے کہ جب میں پہلی بار جرنلزم آیا تھا تو میرے پاس کیا کچھ تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو صرف، کہ میں جب فائلر بنا تو فائلر بننے کے لیے جب میں نے اس میں اپنے ساری چیزیں شو کی تو مجھے اپنے احساسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میری مسز نے جو جائیداد، جو پراپرٹی اور جو زمین بیچی، اس کی رجسٹریاں ڈھونڈنی پڑی اور تلاش کرنی پڑی ان لوگوں سے جن لوگوں کا ہم نے پاس رکھا. تو ہر آدمی جو میں نے اپنا ریکارڈ کیا ہے 6-7 سال 8 سال سے، میں تقریباً میرا زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا میں فائلر ہوں، لیکن میں نے تمام چیزیں اس کو مینٹین کیا تاکہ ہر آدمی کو، میں کہتا ہوں جو بھی لیڈر ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں یہاں خادم ہوں، وہ بتائے کہ اس کے پاس کتنے پلاٹ ہیں، اس نے کتنے پلاٹ لیے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو حاجی نواز رضا صاحب سے مزید گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور، کالم نگار، صحافی جناب حاجی نواز رضا صاحب. حاجی صاحب، ایک عام اخبار نویس جو ہے اس کی زندگی بڑی مشکل ہے. آپ خود لیڈر رہے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں.
تو یہ کیا وجہ ہے کہ اخباری جو ایک میدان صحافت ہے اس میں طبقاتی نظام ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں؟ وہ اصل میں جن پاس اربوں پہ آگے نا، وہ تو اخبار نویس تھے ہی نہیں، وہ تو ٹھائی گیرے ہیں، انہوں نے موقع مل گیا، انہوں نے آ گیا۔ میں جب 1970 میں جرنلزم شروع کی تو 150 روپیہ مجھے 150 اور 200 کے درمیان مجھے تنخواہ ملتی تھی جسارت سے۔ میں جسارت میں یہاں کام کرتا رہا ہوں، پھر جاوداں میں چلا گیا، پھر چٹان میں نے کام کیا، پھر میں نے جنگ میں کیا، اور نوائے وقت میں جب 1980 میں آیا تو میری 1040 روپے یا 1400 روپے کا مجھے یاد نہیں ہے، یہ میری تنخواہ تھی۔ لیکن گزارا تھوڑا بہت آسانی اتنا ہو جاتا تھا کہ میری یعنی آپ جو کہتے ہیں نا، اس زمانے میں 18 روپے میں 1 کلو تیار شدہ مچھلی ملتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 1000 روپے میں 1 کلو بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ تو گزارا کرتے تھے، لیکن میں بتاؤں بڑی میزریبل لائف ہے۔ صحافیوں کی بیگمات کبھی اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہوتے اگر وہ پروفیشنل ہیں، صحیح، وہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں بلکہ کام کرتے ہیں۔ میں کبھی نوائے وقت میں رہا 40 سال 41 سال، میں نے کبھی کوئی شام سورج ڈلتے نہیں دیکھا۔ صحیح، میں آتا تھا صبح دوپہر کو، تو رات 12-1 بجے جب کبھی کبھی تو دفتر بند ہو رہا ہوتا تھا، جا رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ میری زندگی رہی۔ تو ان کے لیے نہ گھر کی زندگی اور نہ کوئی بازار سے کوئی چیزیں خریداری کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے خرچے نہیں۔ اگر دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے آدمی تو اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہے۔ اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے کہ اب دیکھیں ویج بورڈ ہونے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ 8واں ویج بورڈ جو تھا، وعدہ کیا گیا کہ آپ اس پہ زیادہ نہ جائیں، ہم اس کو بغیر چیلنج کیے ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن ابھی تک پورے لوگوں نے نہیں کیا۔ یہ ویج بورڈ پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سیکورٹی، ابھی یہ کچھ کیا انہوں نے، جو جرنلسٹ پروٹیکشن ہے، وہ جو ایکٹ ہے، اس میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اس میں کچھ ان کی سنوائی ہوئی ہے۔ ہونی چاہیے کہ کم از کم جو لوگوں کو سیلری ہے کسی معاہدے کے تحت ملے، پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہو، لوگ دھکے نہ کھائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے اخبار نویسوں کے ساتھ میرا واسطہ رہتا جن کے پاس بلڈ پریشر کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فوٹوگرافر جو اس ملک کے ایک بڑے اخبار میں کام کرتا تھا، اس کے باہر آج اس وقت کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ایک بڑا وزیر اس کے باہر دروازے میں بیٹھا ہوتا تھا کہ میری تصویر بنا کے مجھے دے دیں، میں نے یہ اخباروں میں چھپانی ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا اس کو کہ اس کے پاس کہنے لگا میری بیوی کے لیے بلڈ پریشر کی دوائی ہے کہ پیسے نہیں ہو، مر گئی بیچاری اب۔ لیکن اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ اتر جاتے ہیں بڑے بڑے اخباروں سے، پھر اس کے بعد لوگ ان سے سلام دعا نہیں کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 41 سال بعد نوائے وقت چھوڑا، کہ آپ کی لوگوں کے ساتھ تعلق ختم ہوا ہے یا کم ہوا ہے؟ میں کہا تعلق ختم نہیں ہوا، میرا کوئی تعلق اور انداز سے تھا، اور ابھی تک لوگوں کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں، لیکن عام لوگوں کے ساتھ بہت مشکل۔ نواز رضا صاحب، آپ کی شیخ رشید جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان سے بڑی دوستی بھی رہی، اور پھر آپ کی ناراضگی بھی ہوئی۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف حرامی یہ بھی کہتے ہیں کہ پریس کلب کی جو 16 سالہ آپ کی صدارت تھی، اس کے خاتمے میں ان کا بھی رول تھا۔ نہیں، کوئی رول کیا ہونا بیچاروں کا، ان کی باتیں اچھی نہیں تھیں۔ یہ شیخ رشید کو یعنی رشید احمد کو، کچھ لوگ اس کو بٹ کہتے ہیں لیکن احمد ہی میں کہوں گا کہ ان کے والد کا نام شیخ احمد ہی تھا۔ ایک تو بات یہ کہ ان کے بارے میں یہ بہت لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہ جی رشید بٹ نہیں، یہ واز اے جینوئن لیڈر اس معنی میں۔ وہ رشید احمد کو شیخ رشید احمد لیڈر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ ہاتھ یہ تھا کہ میں نے اپنی لیڈرشپ تو کوئی نہیں کی، میں نے بھی ان کے ساتھ برابر کا تھا گورنمنٹ کالج عسکر ہال میں نے تمام تر توجہ ان کے پریسز چھپانے، ان کی تصاویر چھپانے۔ یعنی اس وقت ملک میں 2 بڑے اخبارات ہوتے تھے، جنگ اور نوائے وقت۔ تو جنگ اور نوائے وقت میں کوئی خبر چھپ جائے تو بس لوگ کہتے ہیں جی واہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تعمیر بھی تھا اور بھی تھے۔ تو جس رات جس شام کو ان کو پکڑا گیا اور وہ مینج ہو گئے، وہ گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ چودھری ظہور اللہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے 7 مارچ 1977 کو۔ تو جو چھاپا مارا گیا تو انہوں نے کہا نواز صاحب آپ کوئی
فوٹوگرافر ڈھونڈنا ہے. تو میں اقبال زیادی مرحوم کو ڈھونڈ لیا, اور اس کے پاس ہی ان کا گھر تھا, ان کے وہ سسرال تھا. تو وہ ایک کیمرہ, پرانے زمانے کا کیمرہ لے کر آیا. نہ اس سے کچھ کام کی تصویر بنی, نہ کچھ بنا. کالی سیاسی ایک تصویر بنی جس سے اتنا پہچانا جاتا تھا کہ شیخ رشید کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں. وہ میں نے جنگ و نوایت میں چھپا دی. تو شیخ رشید کسی ٹکانے لگنے کے بجائے, کسی پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بجائے, ہے جی, پولیس نے خود اس کی پھر حفاظت کی. پھر وہ جیل میں چلا گیا, جیل بھی بھجوا دیا. میں وہ جیل میں تھا, میں ان کے لیے خبریں چھپاتا جی آج شیخ رشید نے اتنی جناب کے گرفتاریاں, اتنی بھوک ہڑتال کا فلانا دن ہے, فلانا دن ہے. میں ان کا اسکوٹر لے کر جگہ جگہ اخباروں کے دفتروں میں ان کے لیے کرتا. پھر وہ ایم این اے بنے, پھر وہ سب کچھ بنے, کرتے کرتے یہ جو لڑائی ہوئی ہے, لڑائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں اقبال زیادی کے بیٹے کی ملازمت کے لیے ان کے پاس گیا. یہ وزیر اطلاعات تھے, تو انہوں نے اس کا کام نہیں کر رہے تھے. تو کوئی, میں جب گیا تو میں نے ڈاکٹر اے کے خان پہ حق میں کالم لکھا. تو انہوں نے اگلی صفحوں سے 12ویں ٹی وی ایوارڈ سرمنی سے اٹھا کر پیچھے بٹھا دیا کہ آپ کا حق نہیں بنتا, آپ ہیں ایڈوائزر, آپ پیچھے بیٹھے, یہاں وزیر بنیں گے. تو یہ کسی اخبار کی جرت نہیں ہوئی کہ شیخ رشید کے خلاف یہ خبر چھاپے, چونکہ مجید نظامی کی سرپرستی ہمیں حاصل تھی. خبر چھپ گئی, اس میں کالم چھپ گیا. جب کالم اس نے پڑھا تو میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا روٹ تھا. جب ملنے گیا تو انہوں نے کہا آپ ٹائم لے کر آیا کریں. یہ اعظم سیکرٹری ہوتے تھے ان کے, پرائیویٹ سیکرٹری اعظم صاحب. تو وہاں میرے ساتھ میاں منیر بھی تھے اور ایک اور بھی دوست تھا. تو وہاں ہمارے درمیان جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا. تو میں نے کہا یار یہ تصویر اگر آپ یہ اس کی اگر نہیں ملازمت دیتے تو اس کو پھاڑ کر پھینک دیں. انہوں نے وہ جو گرین اوپر کپڑا ہوتا ہے اس کے نیچے رکھ دیا. ظاہر انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں کیا. پھر ہمارے درمیان وہ 2003 غالباً تھا یا 2004 شروع ہوتا ہے. وہ دن, آج کا دن, میں نے ان کے مرنا جینا تو نہیں چھوڑا, لیکن شیخ رشید نے ہمارے ساتھ مرنا جینا چھوڑ دیا. یعنی اس کا بھتیجا اتنا وفادار آدمی ہے کہ وہ اب بھی ہماری خوشی غمی میں آتا ہے. لیکن شیخ رشید پہلے ہی میری بیٹی کی شادی میں وہ آیا, اور سن 2002 میں جو تھی شادی ہوئی. اس کے بعد اس وقت ناراضگی غالباً وہ شروع ہو گئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ آیا. لیکن اس کے بعد نہ میرے والد کی وفات پہ, نہ میری والدہ کی وفات پر آیا, اس نے چھوڑ دیا. میں تو ان کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. میں آج بھی گیا ہوں. شیخ صاحب ساتھ تعلق میں نے ختم نہیں کیا اپنے, اس نے خود ہی ہماری ضرورت نہیں محسوس. اب وہ سمجھتا ہے کہ جو اینکر پرسن ہے, جو اخبار, اب وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. ان کی وجہ سے ٹیلی ویژن لوگ نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ریٹنگ لوگوں کی بڑھا لیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. ان کو اب پرنٹ میڈیا سے اتنی دلچسپی نہیں ہے. لیکن پھر جب نہیں چھپتی پرنٹ میڈیا میں تو پرنٹ میڈیا کے مالکان سے ضرور گزارش کرتے ہیں کہ میری خبریں چھاپیں. نواز رضا صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حنیف عباسی کو رات کے اندھیرے میں عدالت سزا نہ دیتی تو شیخ رشید کی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہ ہوتی. یقیناً یہ بات درست تھی کہ حنیف عباسی اگر الیکشن لڑتے اور ان کو ڈسکوالیفائی نہ کر کے ان کو سزا نہ ہوتی تو یقیناً جیت جانا. وہ سزا بھی ہنگامی بنیادوں پر اس کا انتظام کیا گیا. حنیف عباسی اب بھی شہر کا بڑا لیڈر ہے, اور حنیف عباسی کا اور ان کا مقابلہ ہو تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ 10-12 ہزار 15 ہزار کی ایک مجمع اپنا ہے, لیکن جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا سپورٹ ہوئی تو وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن پہ چلے گئے. ادروائز شیخ صاحب یا تو پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیت سکتے تھے. تو ایک وقت تو مجھے یہ معلوم ہے کہ 2008 بنتا تھا یا 8 کا الیکشن, شیخ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ میں واپس مسلم لیگ نون میں چلا جاؤں. چودھری نثار علی خان نے بڑی کوشش بھی کی, لیکن نہیں ہوا ان کا سود. پھر اس کے بجائے انہوں نے پھر وہی کیمپ منتخب کر لیا جو نواز شریف کا مخالف کیمپ ہے. اب وہ ساری زندگی مجھے لگتا ہے کہ وہ نواز شریف کی مخالفت کرتے رہیں گے, اور ساری زندگی نواز شریف بھی ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیں. نواز رضا صاحب, آپ نے سیاست کو اور ملک کی طویل سیاست جو ہے اس کو بہت غور سے آپ نے دیکھا ہے. آج کل مختلف فارمولوں کی بات ہو رہی ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فارمولے پیش کیے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ملک کی سیاست کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو 3.5 سال تو گزار دیے عمران خان صاحب نے بڑے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے. اب میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا اس میں ویکیپیڈیا پر کہ بنگلہ دیش کی کیا ترقی ہے. میں بنگلہ دیش پہ ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا. پاکستان بھی دیکھتا رہا. پاکستان ایک ریچسٹ ملک ہے اس کے خطے میں, لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں
اس کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ آدھی رہ گئی بنگلہ دیش کے مقابلے. حالانکہ جو اس کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہونے کے باوجود میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں کہ بنگال کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ چند لوگوں کو فائدہ ہو, اس کی ایوریج وہ نکال رہے ہیں. بنگالی اب بھی پسماندہ ہے, غریب ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اخراجات ہیں, سیکیورٹی کے اخراجات ہیں, ہمارا مقابلہ ایک بڑے دشمن سے ہے, تو ہم اپنی فوج تو کم نہیں کر سکتے. لوگ جو مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کم کر دی جائے, تو پھر انڈیا کو بھی مشورہ دیں. اگر وہ نیوکلیر اپنا سارا کچھ وائنڈ اپ کر دیں تو ہم بھی کر دیں. ہم نے تو اپنے دنیا پہ کچھ چڑھائی کرنے کے لیے تو کچھ نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پنڈی سے الیکشن لڑنے کی بھی دعوت دی تھی. پہلے جو ان کی بات میں مکمل کر لوں جی کہ آصف علی زرداری کو بھی فارمولے پیش ہو رہے ہیں, ادھر مسلم لیگ نون کو بھی ہو رہے ہیں. وہ یہی کہتا ہے پہلے اس کو نکالو تو پھر ہمارے ساتھ بات کرو. اور نکالنے کا کوئی طریقہ یہی ہوگا جیسے پچھلے دنوں جس حنیف عباسی کی آپ نے بات کی, میں نام بھی اب لے لیتا ہوں, انہوں نے بڑا ایسے سجنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مارچ میں یہ ان کی حکومت نہیں رہے گی موجودہ. تو پوچھنے والے پوچھا بھائی کس طرح پر جائے گی, کہتا ہے اس سوال کا میرے پاس جواب نہ پوچھو, لیکن آپ دیکھیں کہ مارچ میں نہیں رہے گی. اب مارچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے, مارچ میں خود گھبرا کر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, یا مارچ میں وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پھر رہی بات, یہ بات درست ہے کہ میں احتساب کورٹ میں بلا تخصیص آصف علی زرداری کو ملنے جاتا تھا. میرے لیے کوئی وہ میرے آئیڈیل لیڈر نہیں تھے, میری ایک دوستی بن گئی, تعلق بن گیا. جب میں وہاں جاتا تھا چودھری تنویر بھی ہوتے تھے, میں وہاں جاتا تھا سعید مہدی صاحب بھی ہوتے تھے, میں وہاں جاتا تھا سید نوید قمر بھی ہوتے تھے, اس طرح بہت سے اور لوگ لیڈر ملتے تھے. تو میری کوئی دوستوں نے اتنی مطلب کر دی کہ یہ نواز رضا جو ہے یہ پریس کلب کا صدر ہے اور یہی شکست دے سکتا ہے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو, اور وہ اعجاز الحق کو یہ شکست دے دے کہ اس کو آپ ٹکٹ دے دیں. آلموسٹ زرداری نے کہہ دیا کہ ٹکٹ ہماری طرف سے کنفرم. ادھر بات چیت چل رہی تھی زمرد خان کی, تو مجھے زمرد خان سے بھی بڑا تعلق تھا. میں نے کہا یار میں ایسے ہی آگے لچ چلوں, میری کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے, ویسے ہی میں خواب پتہ نہیں الیکشن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, مجھے نواب کی نوکری چھوڑنی پڑے گی. پھر چودھری تنویر نے کہا جی کہ اگر نواز رضا الیکشن لڑے گا 10 لاکھ میں دوں گا ان کو. میری عدم وجود میں لوگوں کو کہا جی یہ لڑے, تو مجھے وہ کہنے لگے تم نے اس فوجی کے بیٹے کے خلاف لڑنا ہے. تو ایک دن میرے گھر اعجاز الحق ووٹ مانگنے آ گئے, تو میں نے کہا یار بات سنو, 2 فیصلے میں نے کرنے ہیں, یا پھر میں آپ کے خلاف الیکشن لڑوں, آپ ووٹ مجھ سے مانگیں گے, پھر میں آپ کے بارے میں کالم بھی لکھوں گا کہ آپ کا کیا ہے. تو انہوں نے کہا یار ووٹ نہ ہی دینا تو میرے خلاف لکھنا بھی کچھ نہ. زرداری صاحب نے پہلی بار کہا تو میں کچھ دن غائب ہو گیا, نہیں آیا. پھر تو بڑی ناراضگی کا اظہار کیا, اور نواز تم غائب ہو گئے ہو. پھر دوسری بار مجھے چودھری تنویر نثار نے کہا میں جا رہا ہوں لندن, اس وقت میاں صاحب جدہ سے لندن پہنچے تھے, کہیں تو میں آپ کی بات کر کے آ جاتا ہوں. تو میں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو ڈاواں ڈولی سب کیا, اور میں نے اس وقت بھی جو پہلی بات ہوئی تو میں نے پہلے کوشش کی اس کے لیے شکیل اپنے ملک شکیل روان کے ساتھ. شکیل روان کی میں نے حمایت کی, میں نے چودھری نثار سے بھی کہا, لیکن جب میں نے میاں نواز صاحب سے فون پہ بات کی تو بارش ہو رہی تھی, لندن میں کہیں بیٹھے تھے, کہہ رہے می ورس رہا ہے. تو میں نے کہا میاں صاحب میں تھوڑی سفارش کرنا شکیل روان دی. تو کہنے لگے تو اپنی گل کر دے ہو. میں کہا آر یو سیریس, انہوں نے کہا ہاں میں سیریس ہوں. اور میں کہا چھوڑو جی میں نے سیاست نہ لے کے آؤ, میں اب رشتہ مانگنے کو جا کر اپنے رشتے کی بات شروع کر دے. تو میں نے کہا آپ میرے لیے یہ نہ کریں, شکیل روان کو ٹکٹ دے. تو یہ قصہ پارینہ بن گیا جی, وہ تو میں سیاست میں. نواز رضا صاحب آج بتا دیں, بہت پرانی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, اظہر سہیل پر جن 2 اخبار نویسوں نے تشدد کیا تھا وہ آپ کے گھر جا کے چھپ گئے تھے. یقینی بات ہے, رمضان کا مہینہ تھا, اور اس سے پہلے مجھے وہ ان کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن یہ معلوم تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا. یہ دونوں صاحب رات کو ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا تھا, سحری کے گھنٹے سے 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے, تو میرے گھر میں فرینڈس کالونی میں ہوتا تھا, تو یہ رات کو آگے میرے پاس. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے اظہر سہیل کی یہ کر دیا, ٹانگیں توڑ دی, فلاں کر دیا, یہ کر دیا. تو میں نے انہیں کہا یار میں آپ کا دوست ہوں, تو میرے سے جو ہو سکتا ہے کروں گا, میں ایز اے ٹریڈ یونینسٹ بھی ہوں.
تو میں نے انہیں کہا میں آپ کی مدد کروں گا. اب مدد میں یہ تھی وہ چھپے اپنی مرضی سے چودھری شجاعت کے گھر میں, لیکن ان کی جو وکیل کرنے تھے عباد الرحمان لودھی کو میں نے وکالت کے لیے کہا. انہوں نے بغیر پیسے کے وکالت قبول کی, اور وہ یہاں سے پی آئی اے کا ٹکٹ لے کر میں ان کو دیتا تھا, یہاں پیش بھی ہوتے تھے. تو میں نے ان کی اس لحاظ سے بڑی مدد کی. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں آصف علی زرداری کو پریس کلب میں انوائٹ کر لیا, تو وہ ریفر ہو کر ان کے پاس آیا, یہ اے پی پی میں ڈی جی تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نواز صاحب آپ زرداری صاحب کو بلا تو رہے ہیں, پھر آپ نے فلاں آدمی کو چپ آپ نے کروانا ہے, آپ کی ذمہ داری ہوگی. تو ایگریمنٹ ہو گیا, لیکن بعد میں پھر واقعہ ہو گیا ایک وہ جن لوگوں کو آپ نے بچایا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اظہر سہیل صاحب پیپلز پارٹی کے بہت حامی تھے, انہی لوگوں نے پھر آپ کو پریس کلب کی صدارت سے نکلوانے میں بھی رول کیا ہے. جی ہمارا ضرور تو اب بھی ہے, میں تو اب معاف کر دیا میں نے مجھے اس وقت وسیم افضل صاحب ہوتے تھے ایس ایس پی اسلام آباد, وہ ایک دن میرے ساتھ گون پیدے ہوئے میرے نوائبت کے دفتر میں آ گئے. تو کہنے لگے نواز صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ دونوں آدمی, ہم انہیں ماریں گے نہیں, ہم ان کو بچا کے لے جائیں گے. میں کہنے جی آپ نے ان کو مارنا نہیں بلکہ چھوڑنا ہے, بلکہ ٹانگیں ہی توڑ دینی ہے. کہتا نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے نہ مجھے معلوم تھا سچی بات یہ کہ وہ ٹھہرے کہیں اور تھے. تو وسیم افضل اب زندہ نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے کسی کو کہا یار مجھے کہا گیا ہے کہ نواز رضا کے گھر میں ہے, میں چھاپا نہیں مارنا چاہتا نواز رضا کے گھر. میں وہ ایک باوقار آدمی ہے, وہ ایک مطلب ہے ادارے کا سینئر آدمی بھی ہے, پریس کلب کا صدر بھی ہے, تو انہوں نے نہیں مارا. پھر انہوں نے جو میرے ساتھ کیا اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن اب یہی جو ان میں سے ایک آدمی تو میرے سے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے, کہتا معافی دے دو جو کچھ ہوا. دوسرے آدمی نے بھی ہمارے ساتھ رجوع کر لیا, ہم نے کوئی معاملہ ختم ہو گیا. اب میں بلا بیٹھا ہوں, اب تو وہ خود بھی راندہ درگاہ ہیں, وہ ان کو کوئی وہاں پر ان کو کوئی سننے والا کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. ناظرین, آپ نے سینئر صحافی, کالم نگار, تجزیہ نگار جناب نواز رضا صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.